أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ترجمہ کنزُل ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. ترجمہ کنزُل عرفان. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. ان تبدو خیرا. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو. ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالی سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو گناہوں سے درگزر کرتا اور انہیں معاف فرماتا ہے. لہذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اس کے ظلم پر صبر کرنا اور اسے معاف کر دینا بہتر اور اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی چیز کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. سورہ نحل آیت نمبر 126. ترجمہ: اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے. اور ارشاد فرمایا: وَلَمَنْ صَبَرُوا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سورہ شورى آیت نمبر 43. ترجمہ: اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے. اور ارشاد فرمایا: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. سورہ شورى آیت نمبر 40. ترجمہ: اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور ارشاد فرمایا: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ نور آیت نمبر 22. ترجمہ: اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق خدا پر شفقت و رحم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ احادیث میں لوگوں پر شفقت و مہربانی اور رحم کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے 4 احادیث درج ذیل ہیں۔ 1 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہ کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ 2 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ اس کی کوشش میں ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کر دے گا، اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی کرے گا۔ 3 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے، اور اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ کنز الایمان وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہی ہے ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں۔ یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے،
लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने कुफ्र किया और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, लेकिन उन्होंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया। उनके मुतालिक फरमाया कि ये लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाने में फर्क करते हैं। इस तरह के अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसके रसूलों अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर न लाए, और उन्हीं के मुतालिक फरमाया कि ये पक्के काफिर है, क्योंकि सिर्फ बाज रसूलों अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना कुफ्र से नहीं बचाता, बल्कि सब पर ईमान लाना जरूरी है। और एक नबी का इनकार भी तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इनकार के बराबर है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।